بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، مختلف بکس پڑھی جو بڑے بڑے اس امت میں اسکالرز گزرے، عرب میں، عجم میں، انہوں نے جو بک لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بکس لکھی، اس کا مطالعہ کیا۔ اور پچھلے 5-6 مہینے سے میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ جتنا گورا مسلمان ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ دیکھیں، جتنے نان مسلمز یورپ کنٹریز کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، سب سے بڑی ریزن جو میں نے دیکھی وہ قرآن مجید کا ڈائریکٹ مطالعہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اور تیسری سب سے جو مجھے متاثر کیا جس چیز نے، وہ خلفائے راشدین کا جو دیا ہوا نظام، اسلام کا جو ایک پولیٹیکل نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں اقامت دین۔ اب بہت سے آپ میں سے لوگ پریشان ہوں گے یار کہ یہ سیاست کی بات کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاص کر کے ایشیا میں تو اسلام کو ایز اے مذہب لیا جاتا ہے، دین کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت، اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت اسلام کا جو تعارف کروا رہا ہے، ہر جگہ پہ دین کا لفظ یوز ہو رہا ہے، کہیں بھی آپ کو مذہب کا ورڈ نہیں ملے گا۔ میری جو اپنی ریسرچ ہے اس کے مطابق تو میں آپ سے یہی بات کروں گا۔ اچھا، جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ گورا اتنا متاثر ہو رہا ہے اس نظام سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اس کے بعد خلفائے راشدین نے آگے چاروں خلفائے راشدین نے اس نظام کو چلایا، تو ریزن کیا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں دین کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہوتی، اس سسٹم کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے سب سے، جو میری اپنی ریسرچ، میں نے سب سے زیادہ یہ فیل کیا کہ ممبر سے اس چیز پہ بات ہی نہیں کی جاتی۔ ممبر سے تو یہ ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا کہ بھائی اسلام میں یہ چیزیں ہیں۔ ہمارے ممبر سے جو مسائل اکثر ڈسکس کیے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو یقیناً اللہ کے یہاں ساری کائنات سے محبوب ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ میں ان چھوٹی سنتوں کا انکاری بالکل نہیں ہوں، لیکن دیکھیں کہ آپ نے جب اسلام کی دعوت دینی ہے تو گورا تو کبھی بھی اس چیز سے متاثر نہیں ہوگا کہ داڑھی کے یہ فوائد ہیں، جبے کے یہ فوائد ہیں، پگڑی کے یہ فوائد ہیں۔ آپ کسی سے میٹھی میٹھی بات کریں گے اس کے یہ فوائد ہیں۔ آپ نے انسانیت کے لیے کیا پیش کرنا، آپ کا جو اسلام، ہمارا جو اسلام ہے، انسان کے لیے اس میں کیا ہے، کیا بینیفٹ ہے۔ تو انسانی عقل اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ ایک عادلانہ نظام ہے، اور اگر نظام دیکھیں، جتنے مذاہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جو اسلام میں ایک عادلانہ نظام ملے گا وہ کسی مذہب میں اور نظر نہیں آئے گا۔ خاص کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب میں پڑھتا ہوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ انسانی تاریخ کیا تاریخ ہے، 1450 سال پہلے ہمارا دین آیا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے انسانی تاریخ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے صحابہ نے وہ جو پرانے گندے سڑے ہوئے نظام تھے الٹ پلٹ کر دیا۔ ایسی زبردست پرسنالٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزری کہ ان کے شاگردوں میں دیکھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لیڈرز دیے ہم نے اپنے رول ماڈلز جن کو بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمارے خلفائے راشدین کے پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ ہم نے الفا ہیومن سمجھ رکھا ہے، بچے ہمارے بیٹ مین، سپر مین، اسپائڈر مین کو الفا ہیومن سمجھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں علی کون گزرا، انہیں پتہ ہی نہیں عمر کون گزرا، انہیں پتہ ہی نہیں خالد بن ولید کون گزرا۔ بات کو آگے بڑھاتا چلوں تو جب میں نے یہ ریسرچ کی کہ یار اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو مجھے جہاں تک میری عقل کے مطابق اور میری ریسرچ کے مطابق یہ ریزن ملا، اس میں بہت زبردست پلاننگ آپ کو ملے گی یہودیوں کی، اتنی زبردست پلاننگ، ایون کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد سے جو ہمارا حشر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ سلطنت عثمانیہ کمزور ترین درجے پہ جب اپنی پہنچ چکی تھی تو تب بھی مسلمانوں پہ یہ زوال نہیں تھا۔ ٹیکنالوجی نے آج کتنی ترقی کی لیکن پھر بھی دنیا میں امت کا برا حال ہے، ایک رعب تھا اس ٹائم۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا، میں نے یہ پڑھا، میں نے سوچا کہ اس پہ مزید ریسرچ کروں، تو جہاں تک میں پہنچا اس کے پیچھے یہودیوں نے بڑی زبردست پلاننگ کی۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں فقہ کی بکس پڑھائی جاتی ہیں مختلف مدارس میں، ویسے ہی یہودیوں کی ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کو کہتے ہیں دالمود۔ ابل تو وہ آپ کو پاکستان سے ملے گی نہیں، اور اگر کہیں مل بھی گئی تو آپ تھوڑا سا پڑھیے گا اسے، آپ کا ذہن کھل جائے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یار کیسے انہوں نے دنیا کو اپنے آگے لگایا، یہود و نصارہ نے۔
جب دالمود کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں پہ وہ آنے والی اپنی نوجوان نسل کو یہودی یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں حکومت کرنے کا جو حق ہے وہ صرف ہمارا ہے، کیونکہ ہم سب سے پاک اور افضل مخلوق ہیں اللہ رب العزت کے یہاں، اور ہم سب سے پاک اور افضل جو قوم ہے، امت ہے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم ہیں، اور باقی جتنے انسان ہیں یہ جانور کی مانند ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ جانوروں سے کام لے، جانوروں کو اپنا تابع کرے، اور ہم نے ساری دنیا میں اپنی حکومت کے لیے سب کو تابع کرنا۔ اب عیسائیت کے ساتھ تو انہوں نے جو کیا، یا عیسائیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب رہی صحیح کسر ان کے یہاں سب سے بڑا جو ان کے مشن میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ ہے اسلام۔ اب اسلام کو انہوں نے اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی سے کرنے کے لیے بڑی زبردست پلاننگ کی۔ مختلف کنٹریز میں مسلمانوں کے ملکوں میں مختلف NGOs کھولے انہوں نے۔ اس کی ایک کڑی آپ کو نظر آتی ہے ہمارے یہاں پہ بھی، میرا جسم میری مرضی سے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلی کیٹیگری میں وہ کہتے ہیں کہ یار ایک مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے ذکر کی صدائیں بلند کرتے جاؤ، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، سب کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو، دعائیں مانگو۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ہمیں کوئی اتنا خاص خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے لیکن تھوڑا، اتنا خاص خطرہ نہیں۔ اچھا، دوسرا مسلمان انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے یار زنا کوئی کر رہا ہے، شراب کوئی پی رہا ہے، برائی کوئی کر رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے، آپ کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے، یہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اچھا، دالمود کی تعلیم میں انہوں نے یہ جو دوسرے مسلمان کی کیٹیگری شامل کی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مشن میں ہماری مدد کریں گے، ایسے لوگ مسلمانوں میں چن کے نکالو اور ان کو جتنا پیسہ ہو سکتا ہے ان کے نظریے پہ پیسہ لگاؤ تاکہ وہ اپنی نوجوان نسلوں پہ یہ نظریہ نافذ کرے، جی اللہ کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں، سزا اور جزا یہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ تو یہ مسلمان تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مددگار ہیں، ہمارے بھائی جیسے ہیں، ان پہ آپ پیسہ لگائیں، ہمارا جو نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں، ایک آنے والا جو دجالی نظام ہے، اس پہ تو یہ ہمارے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ اب جو میں آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں تیسرے مسلمان کو، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ تیسرا مسلمان وہ کہتے ہیں، وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے اس کو بدل کے وہ نظام نافذ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین دے کے گئے۔ یہ انہوں نے یہودیوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اس مسلمان کو دنیا سے ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہمارے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور کیسے زبردست وہ کامیاب ہوئے۔ ہماری یوتھ کا تصور اٹھا کے دیکھ لیں، اول تو دین سے بالکل بیزار، اور جو دین کی طرف آتے ہیں وہ بھی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اقامت دین کا تصور ہی نہیں، اور عبادات کی باتیں کریں گے۔ اگر آپ عبادات میں جائیں تو باقی ایسے مذاہب میں بتا سکتا ہوں کہ 2 گھنٹے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر صرف توحید پہ جائیں تو یہودیوں کے یہاں دیکھ لیں، کچھ سیکٹس ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی توحید بڑی کٹر ہے، ایک خدا کی عبادت کریں گے وہ۔ اور اگر میٹھے اخلاق پہ جائیں، کچھ ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے یہاں یہ لکھا گیا کہ اگر غلطی سے بھی آپ کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ گئی تو اس کا بھی آپ کو خدا کے آگے جواب دینا پڑے گا، آپ گناہ گار ہیں۔ تو اگر عبادات پہ جائیں تو پھر باقی مذاہب میں اور ہمارے اسلام میں فرق کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف میٹھی باتیں سکھانے آئے تھے، یا دنیا میں نماز پڑھانے آئے تھے، یا جبہ، داڑھی، پگڑی، مسواک، صرف یہ چیزیں بتانے آئے تھے؟ اگر صرف یہ چیزیں بتانے آئے تھے تو میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایز اے ہیومن بینگ اس میں اٹریکشن نظر نہیں آئے گی ہمیں۔ اور گورا بھی جو تیزی سے مسلمان ہوتا جا رہا ہے وہ کیوں اٹریکٹ ہوگا، وہ کیوں اسلام میں داخل ہوگا کہ یہ چیزیں تو اور عبادات تو باقی مذاہب میں بھی ہے، وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے اس اسلامک نظام سے، اس اسلام کی نظام سے جس میں اس کو عادلانہ نظام نظر آ رہا ہے، جس میں سزا اور جزا ملتے ہوئے اسے نظر آ رہی ہے، جس میں کالا، گورا، عربی، اجمی، یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ چیزیں میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں تب ہی ممکن ہے جب تک آپ اور ہم اس سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آج آپ سے یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدارہ اسلام کو مذہب سے ہٹ کے دین تصور کریں۔ جب تک آپ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے نہیں اپنا حصہ ڈالتے، چاہے جس بھی جماعت میں ہیں، جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، لیکن آپ پلیز اس انقلاب کو برپا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
اس انقلاب کو پوری دنیا پہ برپا کرنے کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالتے، تو مجھے تو یہ شک پڑتا ہے قرآن اور سیرت کی روشنی میں کہ اگر صرف ہم عبادات کرتے رہے ذاتی اپنے حصے میں، تو وہ منہ پہ دے مارے گی۔ میں حدیث سے دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک بستی میں اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، تو جب وہ 2 فرشتے گئے اس بستی میں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بڑے سالوں سے اللہ کی عبادت میں گم تھے، اور فرشتوں نے کہا اللہ یہاں تو آپ کے ایک ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کتنے سال سے آپ کی عبادت سے غافل ہوئے ہی نہیں، کتنے سال گزر گئے انہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پہ اور بعد میں عذاب بستی پہ لانا۔ اس کا ریزن کہ اللہ نے کہا جب سوسائٹی میں زنا ہو رہا تھا، جوا ہو رہا تھا، طرح طرح کے جو غیر انسانی غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی تھی، ان بزرگوں نے روکا کیوں نہیں؟ یہ اپنے آپ کو بخشوانے میں لگا رہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، اگر آپ برائی کو دیکھو اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو اس برائی کو برا تو کہو، ایٹ لیسٹ منہ سے تو برا کہو کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ طاقت بھی نہیں ہے اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو، اور اگر دل میں بھی برائی کو برا نہ جانو تو دیکھ لو اپنے ایمان کو چیک کرو کہ کہیں ایمان تم سے سلب تو نہیں کر لیا گیا۔ یقین جانے کہ اتنے نوجوان ملتے ہیں، ایسے ایسے کیسز ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، رات کو سو نہیں پاتا کہ اب آج کل کی نسل تو برائی کو برا بھی نہیں جان رہی۔ تو ہمیں یہ اویئرنس پیدا کرنا پڑے گی کہ خدا را جب تک اسلام دنیا میں نافذ نہیں ہوگا، یا جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک دین دے کے گئے، ایک سسٹم دے کے گئے، وہ دنیا میں نافذ نہیں کرتے تو آپ دنیا میں جو امن اور یہ جو پیس کے دائیں ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پیس اور امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ اسلامک سسٹم، اسلامک لا اس ساری دنیا میں نافذ نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے جو درد دل آپ سے بیان کیا آپ لوگ اس پہ ورک کریں گے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ساری زندگی اس دین کے لیے کام لے لے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مجھے الفاظ یاد آ گئے کہ میری زندگی کا مقصد ہو تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جزاک اللہ خیر۔